بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے بعد عرصے دراز تک مکہ مکرمہ میں رہے، لیکن مکہ مکرمہ کی زمین پر رہنے والے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بہت اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ چند لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور واقعتاً انتہائی درجے جانثار تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں اور کن احوال میں ہجرت کی ہے وہ احوال آپ کے سامنے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال نبوت کے بعد گزر چکے ہیں۔ ان 10 سالوں کے بعد 11ویں سال میں قبیلہ خزرج کے 6 افراد پر مشتمل ایک وفد یہ حج کے لیے آیا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا تھا کہ لوگوں کے سامنے دعوت پیش کر سکیں تو اس موقع کو ہاتھ سے چھوڑتے نہیں تھے۔ ان 6 آدمیوں کا بھی پتہ چلا تو ان 6 آدمیوں کے پاس بذات خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اپنی رسالت اور دین اسلام کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے اسلام کی دعوت پیش کی۔ عجیب اتفاق، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو نرم کیا اور 6 کے 6 مسلمان ہو گئے۔ جب یہ حج کر کے مدینہ منورہ واپس لوٹے ہیں تو مدینہ منورہ میں جا کر یہ چونکہ 6 افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ علیہ السلام سے بے حد محبت دلوں میں لے کر گئے، تو جب کسی کی محبت ہوتی ہے اس کی گفتگو کا ہر جگہ پر آدمی تذکرہ کرتا ہے، تو یہ مدینہ منورہ میں ہر جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اوصاف، خصال حمیدہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پورے مدینہ منورہ میں انہوں نے عام کر دیا۔ وہ تو پہلے سے کوئی وہاں مسلمان تھا نہیں، تو سب تو ایسے نہیں تھے کہ سنتے اور مسلمان ہو جاتے، لیکن دلوں کے اندر جو شدتیں تھیں وہ شدتیں سن کر کے اتنے اچھے آدمی ہیں، اتنی اہمیت کے حامل ہیں، وہ شدتیں کم ہوتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال تقریباً 12 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ منورہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مکہ مکرمہ میں آیا، اور مینا کے قریب ایک گھاٹی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی۔ پہلی ملاقات کے لیے تو آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اور اس ملاقات کے لیے یہ مدینے سے چل کر آئے ہیں، تو اب اثر ہو گیا، لوگوں کے قلوب نرم پڑ چکے، تو خود ملاقات کے لیے آنے لگے۔ خود ملاقات کے لیے کیوں آئے ہیں؟ سبب بنا ہے ان پہلے 6 افراد کا، آپ کا ذکر خیر، آپ کا ذکر خیر۔ تو اس گھاٹی میں ملاقات کی جس کو، اور سب نے 12 افراد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، بیعت اولا عقبہ میں گھاٹی میں، تو عقبہ اولا کی بیعت جو ہے یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ 12 افراد اور پہلے 6 افراد، یہ کتنے ہو گئے؟ 18 افراد۔ یہ 18 افراد ہیں۔ جب یہ مدینہ منورہ میں 3 گنے ہو گئے تو ان 6 نے اتنا تذکرہ کیا تھا، 18 نے کتنا ذکر کیا ہوگا؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر کے بغیر زبان رک نہیں پاتی، دل میں ہر وقت اسی کا خیال آتا ہے، زبان سے اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔
اب یہ تذکرے کرتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں شوق پیدا ہو گیا اور اشتیاق اتنا کہ پھر 75 افراد پر مشتمل ایک وفد 12ویں سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تمام نے اسی گھاٹی میں مینا کے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ان 75 آدمیوں میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، 2 عورتیں بھی شامل تھیں، باقی 73 افراد جو ہے مرد حضرات تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ منورہ آنے کی اچھے اور معیاری انداز پر دعوت پیش کی اور یقین دہانی کرائی کہ آپ کا جو کاز ہے، آپ کی جو تبلیغ ہے، آپ کی جو رسالت ہے، اس تمام کے لیے ہمارے قلوب کی زمینیں انشاءاللہ انتہائی درجے ہموار رہیں گی۔ تو یہ گویا ہجرت کے لیے ایک راہ کھل گئی، ہجرت کے لیے ایک راہ کھل گئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ادھر تو قلوب پہلے سے اتنے افراد، سینکڑوں افراد تو بیعت کر چکے تھے، اور پھر یہ تمام مدینے میں تذکرہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق و کردار۔ تو ایسی صورت میں وہاں مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اشتیاق ہی نہیں بلکہ شدت شوق ہے۔ اس شدت شوق میں وہ بھی کہ جو مسلمان ہوئے اور وہ بھی جو مسلمان نہیں تھے، وہ سب نکل کر آئے مدینہ منورہ سے باہر، اور آپ ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے تو آپ کا استقبال جو ہے پورے معیاری انداز پر انہوں نے کیا۔ اور وہ اشعار جو میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ سنا رہے تھے، اشعار گنگنا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتے دکھائی دیے تو ترانے تیار تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو خوب ترانے گا رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ کون آیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو ان محبتوں کا اظہار، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کا ہجرت کرنا، پھر ان مدینہ منورہ کے خزرج کے لوگ بھی تھے، اوس کے لوگ بھی تھے۔ یہ اوس اور خزرج جو 2 بھائی تھے، یہ قیلہ نام کی ایک خاتون ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں میں شدت کی لڑائی چلتی رہتی تھی۔ اوس و خزرج کی لڑائی ضرب المثل ہے۔ دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی، دونوں کے خاندان الگ الگ ہوتے چلے گئے، پھر قبیلے بن گئے، پھر لڑائیاں چلتی رہی۔ لیکن جب خزرج کے لوگ ادھر آئے تو پھر اشتیاق اوس والوں کو بھی ہوا۔ پھر جو ہوتے ہوا تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو یہ ابنی القیلہ نامی خاتون کے 2 بیٹے اور پھر 2 خاندان اوس و خزرج، انہی کو لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا دیا کہ انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ میری اور میرے ساتھ آنے والے اور میرے بعد آنے والے مہاجرین کی انتہائی درجے نصرت فرمائی۔ اس نصرت کی وجہ سے یہ اس لائق ہے کہ ان سے میں محبت کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی علامت قرار دیا فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، صحابہ تمام ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جو بھی مسلمان دنیا میں صبح قیامت تک مجھ سے محبت کرے گا، یہ ممکن نہیں کہ وہ صحابہ سے محبت نہ کرے۔ اور اگر وہ کہتا کہ آپ سے تو محبت ہے، نہ آپ کے ممی سے، نہ پاپا سے، نہ بھائیوں سے، نہ بہنوں سے، نہ گھر سے، نہ گھرانے سے، تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ تو وہ میری محبت بھی نہیں کرتا، دکھاوا کرتا ہے۔ محبت خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عموم
عمومی محبت کی علامت قرار دیا صحابہ سے محبت کرنا، کہ مجھ سے محبت کرے گا تو صحابہ کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد تخصیص فرمائی، اور تخصیص کرتے ہوئے پھر انصار کی محبت کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا کہ انصار سے کچھ زیادہ مجھے ربط ہے تو ان سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے، جھوٹا ہے، منافق ہے، مجھ سے کہتا آپ سے محبت ہے، بھلا مجھ سے محبت ہوتی تو میرے جن سے میں محبت کرتا ہوں ان سے بھی کچھ نہ کچھ محبت ہوتی، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے محبت ہو اور میرے لوگوں سے محبت نہ ہو؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اور تخصیص فرمائی، اہل بیت میں اجتماعی طور پر تخصیص فرمائی کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اہل بیت سے بھی محبت کرے گا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اہل بیت سے محبت نہ کرے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ دکھاوا کرتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں کہ مجھ سے محبت ہو اور میرے اہل خانہ سے محبت نہ ہو، یہ تو ضروری لازمی درجہ ہے کہ خود بخود جب ایک فرد سے محبت ہوگی اس کے دائیں بائیں جن چیزوں سے اس کو لگاؤ ہوگا ان تمام سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے بڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، بچپن میں جو ہے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام سے جو محبت کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرے؟ تو پھر انہوں نے علامت قرار دے دیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے علی سے تو محبت کرنے والا ضرور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے محبت کا مدعی ہے اور علی سے محبت نہیں کرتا، یعنی میری محبوب ترین بندوں سے، میرے محبوب ترین انسانوں سے، خواص سے بھی محبت نہیں کرتا تو میری محبت میں دکھاوا کرتا ہے۔ دراصل ایسا ہوتا نہیں کہ ایک سے محبت ہو اور پھر اس کے اعوان و انصار، اس کے محبین سے محبت، بلکہ اس کی چاہت کی ہر چیز سے محبت ہونے لگتی ہے، اس کی چاہت کی ہر چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو جس زمین پر پیر پڑ جائے اس زمین سے محبت ہونے لگتی ہے، جس گاؤں میں، جس جنگل میں وہ رہنے لگے اس سے محبت ہوتی ہے، جس سے گزر جائے اس سے محبت ہوتی ہے۔ وہ امرؤ القیس کے مشہور قصیدے ہیں، اور قصیدہ امرؤ القیس، اللہ توفیق دے تم تکمیل ادب میں جاؤ تو وہ انیسہ اپنی چچا زاد بہن سے عشق لڑاتا تھا، انتہائی درجے اس کو اپنی چچا زاد بہن سے محبت ہو گئی تھی۔ اور خانہ بدوش لوگ تھے یہ عرب کے اس زمانے میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلا زمانہ ہے، تو خانہ بدوشی کی زندگی تھی۔ لوگ ڈیرے ڈالتے تھے، یہاں پر آباد ہو گئے اور شامیانے لگا لیے، خیمے لگا لیے، پھر یہاں موسم خوشگوار یا پانی کی سہولت یا کھانے کی سہولت نہیں رہی، اگلے کہیں علاقے میں جا کر خیمے لگا لیے، وہاں آباد ہو گئے۔ تو امرؤ القیس جو ہے گھومتا ہوا پھرتا ہے انیسہ کے چکر میں، تو گھومتے 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 چٹیل میدانوں میں پتہ چلا کہ وہاں پہاڑوں کے درمیان خیمہ لگائے ہوئے ہیں، اس کے اہل خانہ ماں اس کے وہاں پر آباد ہیں۔ وہاں پہنچا بیچارہ، لیکن الو عاشق ناکام، الو عاشق ناکام، منور کامیاب ہو گیا، منور کامیاب ہو گیا۔ الو عاشق ناکام وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کے دیکھا کہ کل ہی تو کوچ کیا ہے یہاں سے، اس نے قافلے نے کل ہی کوچ کر کے یہاں سے دوسری جگہ چلے گئے۔ یہ جموں والے کشمیر چلے جاتے ہیں اور کشمیر سے پھر جموں آ جاتے ہیں، کشمیر والے یہی کرتے ہیں، جب سردی کا موسم آتا ہے تو جموں آ جاتے ہیں، گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر کشمیر چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال
ان کی بھی تھی. وہ عجیب و غریب وہاں پر گیا تو وہاں پر جانے کے بعد پھر دیکھا تو جس جگہ پر وہ خیمہ لگا ہوا تھا اب دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا، یہاں کھڑی ہوگی، یہاں بیٹھی ہوگی، یہاں کو چل رہی ہوگی، یہاں کو پھر رہی ہوگی. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظروں میں اب تک سما رہے ہیں. یہ آ رہے ہیں وہ یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. تو عجیب غریب صورتحال اندازہ لگاتا پھرتا ہے. تو پھر اس کے شعر کب پیدا ہوتے ہیں؟ عشق جب ناتمام ہوتا ہے تو شاعری وجود میں آتی ہے. عشق جب ناتمام ہوتا ہے تو شاعری وجود میں آتی ہے. دل جلے لوگ اشعار پڑھتے ہیں، دل جلے لوگ اشعار پڑھتے ہیں. وہ چاہے عشق مجازی میں دل جل رہا ہو یا عشق حقیقی میں دل جل رہا ہو. عشق حقیقت کا تو مقام ہی کون سا ہے، وہ تو بہت اونچا. جب جذب کی کیفیت ہوتی ہے اور فنا فی اللہ ہوتا ہے تو عشق حقیقی کے اشعار وجود میں آتے ہیں. علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کا عمدہ ترین جو ہے عشق حقیقی کا قصیدہ ہے امرؤ القیس جو ہے، قفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل. یوں کہتا ہے سفید ہرنیاں جو اس کے در و دیوار کے قریب آتی تو جو سامنے کا صحن ہے اس تک ہرنیاں پہنچ جاتی ہوں گی. اندازہ کر رہا ابھی ہرنیاں نہیں ہے لیکن ہرنیوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، باریک باریک مینگنیاں کرتے ہیں ہرن، ان کی مینگنیاں پڑی ہیں. تو کہتا ترا بحر الآرامی، ہرنیوں کی مینگنیاں کأنہ حب فلفلی، ایسی لگ رہی ہے جیسے مسالے میں ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ سے جو ہے سیاہ مرچیں چھوٹ گئی ہوں اور صحن میں بکھر گئی ہے. اور کیا ہے ری القرنفلی، ایسی وہ تو چلی گئی لیکن اس کے بدن کی خوشبو یہاں باقی رہ گئی. ایسا لگ رہا ہے جیسے لونگ کی خوشبوئیں آ رہی ہوں، لونگ کی خوشبوئیں آ رہی ہوں. ایک عجیب و غریب پورا قصیدہ کہہ کر چلا. اور وہ تم نے پڑھا ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اقبل لقد لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ہمیں جو ہے محبت ان در و دیوار سے کیوں ہے؟ یہ در و دیوار اہمیت کے حامل نہیں، اصل تو محبت ڈاکٹر صاحب سے ہے. چونکہ ڈاکٹر صاحب یہاں رہتے ان در و دیوار میں تو اب ان در و دیوار کو بھی چومتا پھرتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو جب حال عاشق کا یہ ہوتا ہے ایسے کیسے ممکن ہے کہ جناب رسول اکرم علیہ السلام سے محبت ہو، صحابہ سے محبت نہ ہو، رسول سے محبت ہو، انصار سے محبت نہ ہو، رسول سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت نہ ہو، رسول سے محبت ہو اور علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو محبت کے دعوے جھوٹے ہیں اور بتائے کچھ اور اندر ہو کچھ، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. یہ حقیقی منافق نہیں، جیسے نفاق دون نفاق، کفر دون کفر. نفاق کی بو ہے ان لوگوں میں جو محبت رسول کے تو مدعی ہیں لیکن محبت انصار، محبت علی، محبت اہل بیت، محبت صحابہ ان میں نہیں پائی جاتی. تو یہ منافق ہے، کہہ رہے ہیں کچھ کہ آپ سے محبت ہے اور کر رہے ہیں کچھ. مجھ سے محبت ہوتی تو محبت تو پھوٹ پھوٹ کے پھیلتی ہے، زبان پہ ذکر لاتی ہے اور ان
تمام چیزوں سے انسانوں سے محبت کرا دیتی ہے کہ جن انسانوں سے آپ کے محبوب کو محبت ہے۔ یہ محبت کی علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں قرار دیا، فیہ ما فی، اس کے اندر بہت بہت راز چھپا ہوا ہے، اللہ تک پہنچنے کا یہ اہم وسیلہ ہے۔ جی